اگر خاموش قاتل میں کہوں نا تو یہ سب سے بڑا خاموش قاتل ہے. بس یہ بتانے نہیں کہ جی بچیاں نو پتہ لگ دیا جاتا ہے، ایسی ایسی متس ہیں. سب سے پہلے جو آڑے آتی ہے چیز وہ شائنس. کئی بچیاں تو بالکل جی بس ٹیکے لگ رہے اسکول ہی نہیں جانا. اس کینسر کا علاج ہے پہلے اویئرنیس دے، اس کے بعد اس طرح کے ٹیکے شیکے لگانا شروع کر دیں. اور میں آپ کو وثوق سے کہتی ہوں کسی پیر کو آپ یہ ٹیکے دے آئے نا بس کام شروع ہو جائے گا. اور ساری آج کل اتنا رواج ہو گیا، ہر خاتون آئے گی وہ پہلے تو فرمائش کرے گی میرا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھیں. ان گھریلو خواتین کو جنہوں نے صرف بس دم درودی کرانا ہے ان کو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. اور مت تو یہی آج کل جو چل رہا ہے کہ یہ بانجھپن کا ایشو ہو جائے گا. اور اس کے بعد ان کی انسسٹ کر رہے تھے کہ جی آپریشن کر دیں بس خون رک جائے. اب اس وقت تو آپریشن کا ٹائم گزر گیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. چھوٹی سی ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ خواتین میں یہ واحد کینسر ہے جی جس کی وجہ بھی معلوم ہے جی. اور اس کا علاج بھی 100% موجود ہے. بالکل. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد احتشام شامی اور میرے ساتھ آج کی مہمان شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر شہزانہ امتیاز، اور یہ جہلم سہاوا کھاریاں اٹک کی پہلی گائناکولوجسٹ تھیں جنہوں نے جوائن کیا اور آگے سرو کیا. میڈم کی بہت بڑی جو خدمت کی لسٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی. بہت پرانی میڈم جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. آج اسپیشلی ایک ایشو جو پاکستان میں چل رہا ہے HPV اور سروائکل کینسر کے حوالے سے جو بہت سارے شبہات ہیں اور بہت سارے باتیں بھی ہو رہی ہیں. میڈم سے ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ کنفرم کرنے آئے ہیں، کچھ ایسے سوالات لے کر آئے ہیں جو آپ سوچتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتانا کہ یہ HPV سروائکل کینسر یہ ہے کیا؟ چھوٹی سی ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ خواتین میں یہ واحد کینسر ہے جی جس کی وجہ بھی معلوم ہے جی. اور اس کا علاج بھی 100% موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری خواتین اتنی ان اویئر ہے. اب جیسے میں اپنے تجربے میں بتاؤں گی کہ میرے پاس کتنی خواتین آئیں. جی میں نے سارا اپنا جو ہے پاسٹ ریکال کیا کیونکہ میں 5 ضلعوں میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہی ہوں ایز اے چیف کنسلٹنٹ. اس کے بعد آئی واز دی فرسٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ ڈسٹرکٹ جہلم. اس کے بارے میں اتنا ہی بتاؤں گی، یہ جو 15 خواتین میں نے دیکھی ہیں اس ڈیٹا میں جو 8 خواتین تھی وہ میرے پاس آئی ہی اس وقت جبکہ وہ لاسٹ اسٹیج میں تھی. اوکے. اس کینسر کے؟ ہاں جی. اور ساری آج کل اتنا رواج ہو گیا، ہر خاتون آئے گی وہ پہلے تو فرمائش کرے گی میرا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھیں. یہ جو ابھی ریسنٹ خاتون میرے پاس آئی ہے وہ اس طرح آئی ہے کہ میرے خیال میں اس کا اسٹیج 1 کینسر ہے. 8 خواتین 4 اسٹیج جبکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. اس کے بعد اس کی جو 4 اسٹیجز ہوتی ہیں. ایک تو 4 اسٹیجز سے پہلے ایک اسٹیج ہوتی ہے کینسر کی جو کہ جس کو کارسینوما ان سائٹو کہتے ہیں. اس وقت صرف آپ کے جو خلیے میں چینج آئی ہوتی ہے جی. اور اس خلیے کی چینج کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ براڈ تو ہر 35 سال کی عمر کے بعد ہر خاتون کا پیپ سمیئر ہوتا ہے. اس میں ارلی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے، لیکن جو فوڈنگ ہے وہ ضرور آ کے فرمائش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا آپ ٹیسٹ لے لیں. بالکل. تو علامات کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے کہ سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ اکثر خواتین آتی ہیں کہتی ہیں جی ہمیں لکوری ہے جی کہ یہ ایک ایکسٹرا قسم کا ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو پوسٹ کائٹل بلیڈنگ مطلب آفٹر انٹرکورس جو ہے ان کو تھوڑی بہت سپاٹ لگ جائے گا یا بلیڈنگ ہو جائے گی. اکثر خواتین آتی ہی اس کے ساتھ ہیں اور irregular پیریڈز ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. اور اکثر جو ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس کا جو ہے نا تقریباً 15-16 سال لگ جاتے ہیں کہ اگر ارلی چینج آ گئی ہے خلیے میں. اس کے بعد وہ خاتون آتی ہی اس کو کہتا ہے جب کہ وہ سن یاس میں جا چکی ہوتی ہے، یعنی کہ مینوپازل پوسٹ مینوپازل بلیڈنگ کے ساتھ اکثر آتی ہیں. اور اس کے بعد ان کی انسسٹ کر رہے تھے کہ جی آپریشن کر دیں بس خون رک جائے. اب اس وقت تو آپریشن کا ٹائم گزر گیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح اسٹیج 2 کی جو خواتین ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سائڈوں پہ بھی اور ویسلز کے ذریعے بھی آگے پیچھے کینسر پھیل چکا ہوتا ہے. اس وقت بھی اس کا علاج اگر ہونا ہے تو ریڈیو تھراپی سے ہونا ہے یا کیمو تھراپی. یہ ریڈیو تھراپی کیا شعاؤں سے علاج کرتے ہیں اور کیمو تھراپی جو ہوتی ہے وہ دوائیاں ہوتی ہیں وہ. اور وہ کینسر کی ادویات اتنی مہنگی ہیں کہ ایک ہمارے غریب انسان کے لیے تو افورڈ ہی کرنا مشکل ہے. میڈم یہ شرح کیا ہے ابھی پاکستان میں اس کینسر کی؟ ابھی جو بتا رہے ہیں پاکستان میں 5% ہے. اچھا، یہ آپ نے شہری اور دیہی دونوں میں بتانا ہے کیونکہ دیہی علاقوں میں اویئرنیس کا ذرا اور ایشو ہو جاتا ہے، شہر میں تو کافی لوگ اویئر ہو ہی جاتے ہیں. یہ ڈیٹا پتہ بنایا کس نے ہے؟ یہ ہماری ایک SOGP ایک سوسائٹی آف گائنیکالوجسٹ اینڈ اوبسٹیٹیشین ہے. ٹھیک ہے. جن کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کراچی میں ہے.
26 سال تو میں نے ایز اے گائنیکالوجسٹ پریکٹس کی ہے. ماشاءاللہ. اس میں نے 15 پیشنٹ دیکھے جس میں 8 پیشنٹس اسٹیج 4 میں آئے. اور وہ لوگ کون تھے کہ جو کہ میرے پاس پرائیویٹ پریکٹس میں آئے. ٹھیک ہے. 3 پیشنٹس جو سول ہاسپٹل میں آئے. ٹھیک ہے. اس وقت وہ بس اللہ کو پیارے ہی ہونے والے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکی. میں نے ان کو ریڈیو تھراپی کے لیے ریفر کر دیا. جو بھی ہے سروائکل کینسر اور بریسٹ کینسر کی شرح بہت زیادہ ہے. گراؤنڈ ریالٹی آپ دیکھیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری خواتین جو ہے سب سے پہلے جو آڑے آتی ہے چیز وہ شائنس. بس یہ بتانی نہیں کہ جی اب بچیاں نو پتہ لگ جائے. ایسی متس ہیں ایسا ہی ہے. ایسے پھر اوپر سے یہ ہمارے پیر صاحب ہیں جو بہت سے. اس کے لیے آپ کو پیروں کو بھی جو ہے نا اعتماد میں لینا پڑے گا. بالکل. اور ریلیجس پرسنس کو بھی کہ دیکھیں اگر کم علم اور علم والے برابر نہیں ہو سکتے تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ہم کے اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کینسر کا علاج ہے. بالکل. تو کیوں نہ اس کی پریونشن کی جائے. یہ نہیں کہ یہ صرف سرکاری اسکولوں میں ہی ویکسین لگنی ہے یا کچھ. میں یہی بات کرنے والا تھا میڈم کہ سرکاری اسکولوں میں ابھی یہ مہم شروع ہوئی ہے ویکسینیشن کی اور وہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کے لیے انہوں نے اس کو کیا ہے. اور مت تو یہی آج کل جو چل رہا ہے کہ یہ بانجھ پن کا ایشو ہو جائے گا اور اس طرح کے معاملہ. اس چیز کو کیسے آپ دیکھتی ہیں یا کیا کہیں گی ان لوگوں کو جو نہیں لگوا رہے؟ میں نے تو واضح طور پہ آپ کو بتایا کہ پیپیلوما ایک وائرس ہوتی ہے جس کی انفیکشن کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. بالکل. اور یہ سائنٹیفکلی اپرووڈ ہے. اس میں کوئی بھی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. بالکل. کہ یہ وائرس کینسر کا سبب بنتی ہے. اگر جس طرح ہم اور ویکسین کرواتے ہیں جس طرح پولیو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جہلم میں تو آپ کو پتہ ہے ایٹ دی ٹاپ آف لسٹ ہے پورے پنجاب میں ہمارا جہلم. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے جیسے سر پھرے لوگ بھی ہیں. ہم تو جہاں دیہاتوں میں بھی جائیں تو وہاں پہ ضرور بتاتے ہیں کہ بھی اگر کسی کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے نا تو آ کے چیک کروا لیں. اور اصل کام ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. اور شائنس بھی میرا خیال ہے کہ وہیں ہے زیادہ. جی میں آپ کو سوابا کی مثال دیتی ہوں. ایک میانی بالا گاؤں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا اور یقین کریں کہ 45 کلومیٹر دور تک کوئی بھی ہیلتھ فیسلٹی ہے ہی نہیں. اور ایک ڈھوک پڑیالہ جگہ تھی کیونکہ میں زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ دیہی علاقوں میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان گھریلو خواتین کو جنہوں نے صرف بس دم درودی کرانا ہے ان کو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. اور گراؤنڈ ریالٹی پہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا بہترین ایک طریقہ ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ پہلے اویئرنیس میسج کا کچھ چلنا چاہیے, اویئر کرنا چاہیے لوگوں کو, پھر ویکسینیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے, یا ہمیں اتنا خطرہ ہے کہ فوراً ویکسینیشن ہی شروع کر دینی چاہیے؟ ہر منگل کو میں یہاں پہ کیمپ بھی لگاتی ہوں. یہاں پہ سارے اویئرنیس سیمینار بھی کرتے ہیں. صنعت زار میں بھی ہم نے اویئرنیس دی ہے اس کی. اور میری کوشش ہے کہ اب اسکولوں اور کالجوں میں بھی جا کے اویئرنیس میں دوں. پریونٹیو میڈیسن پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں. آپ بھی اس کو پروموٹ کریں, پہلے اویئرنیس دیں, اس کے بعد اس طرح کے ٹیکے شکے لگانا شروع کر دیں. اور میں آپ کو وثوق سے کہتی ہوں کسی پیر کو آپ یہ ٹیکے دے آئے نا بس کام شروع ہو جائے گا. ہر پہلے اویئرنیس اس لیول کی دیں کہ یہ دم درود بھی ٹھیک ہے, ہمارا عقیدہ ہے, جو بھی ہے اللہ کے کلام پہ بھی ہمارا عقیدہ ہے, سب کچھ کریں. مالج بہت ضروری ہے. اور جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو خاص طور پر جتنے کلینیشین ہیں ان کو کم از کم انٹرنل ایگزامینیشن عورت کا ضرور کرنا چاہیے. اینڈ پہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کچھ چھوٹا سا میسج اگر آپ ڈیلیور کر سکیں ایچ پی وی پر بھی اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں اسپیشلی خواتین. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو جیلم ٹاک کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی تو بہت اچھی جو ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں ویڈیوز چلیں. اچھا مشورہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اگر خاموش قاتل میں کہوں نا تو یہ سب سے بڑا خاموش قاتل ہے. بریسٹ کینسر پہ بہت کام ہو رہا ہے. اسی طرح جس طرح بریسٹ کینسر پہ ہم نے کام کیا ہے اسی طرح کی ضرورت ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی پہ کام کریں. سب سے پہلے اویئرنیس دیں, اس کے بعد لوگوں کے اعتماد میں لیں اور پھر جو ہے علاج شروع کریں. کیونکہ اکثر واقعی والی بات ٹھیک ہے کہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو ٹیکے نہیں لگوا رہے. کئی بچیاں تو بالکل جی بس ٹیکے لگ رہے اسکول ہی نہیں جانا. ہمارے دیکھنے والوں کو بھی انشاءاللہ آپ کے اس میسج کی وجہ سے کافی فائدہ ہونے والا ہے. اور ایچ پی وی میڈم کے آنے سے پہلے جو ہمارے تاثر تھے اس کے اوپر وہ اتنی گہرائی میں ہم نہیں جانتے تھے اس کو. ایک ہوا بنی ہوئی ہے پاکستان میں, ہم اس کو دیکھ رہے تھے. لیکن ابھی جتنی ڈیٹیل میڈم نے دی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور پروگرام آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے ضرور لے کر آئیں تاکہ جتنا ہو سکے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس چیز سے جو فائدہ لے سکیں. اور میڈم کے ساتھ
ساتھ کنسلٹ کرنا ہو تو میڈم کے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں. آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ.